قیمت کس چیز کی ہے، ویلیو کس چیز کی ہے، کس کام کے لیے ہم نے کھپنا ہے، کس کام کے لیے ہم نے کتنی محنت کرنی ہے۔ قیامت سے پہلے حالات ایسے ہوں گے کہ رویبضہ قسم کے لوگوں کو پذیرائی ملنا شروع ہو جائے گی۔ بد کردار، بد اخلاق، کم ظرف اور ہلکے قسم کے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ کوئی خاندانی سٹیٹس ہوگا، نہ کوئی اخلاقی سٹیٹس ہوگا، نہ کوئی تعلیمی معیار ہوگا۔ ہمارا معیار دنیا کے اندر کیا ہے؟ کیا ہمارے اخراجات، ہماری ذہنوں کا مرکز، ہماری سوچوں کا محور کیا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے اندر ترقی کریں؟ وہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ہم دنیا کے رہے، نہ ہم دین کے رہے۔ وہ اچھی گفتگو، وہ اخلاقی گفتگو جو کبھی ہمارا معیار ہوا کرتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس آخرت کے خوف سے بالکل بے بہرا ہو گئے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر نوجوان اسی فکر میں ہے کہ کسی طرح میں امیر ہو جاؤں، میری شادی کسی امیر خاندان میں ہو جائے، مجھے لڑکی کوئی امیر مل جائے، لڑکی چاہتی ہے مجھے لڑکا کوئی امیر مل جائے۔ لوگوں کو عزت، وقار، پروٹوکول دیں، لیکن اپنے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ عزت دینی کس کو ہے۔ اپنی نگاہ میں اس بندے کی عزت ڈالیں کہ جو اللہ کی نگاہ کے اندر عزت دار ہے۔ موجودہ دور میں فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ بہتے ہوئے اس تیز بہاؤ میں اپنے ذہن کو قائم رکھنا، صحیح بات کو سمجھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ تبھی ممکن ہے جب انسان مسلسل دین سے اور دین والوں سے منسلک رہتا ہے، وگرنہ وہ وقت یا تو آن پڑا ہے اور اگر آیا نہیں تو پھر زیادہ دور نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت سے پہلے حالات یہ ہو جائیں گے کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا تو شام کو وہ کافر ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا تو صبح کے وقت وہ مومن ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پہ موت عطا فرمائے۔ یہ بات سمجھنا آج کے حالات میں بہت ضروری ہے کہ قیمت کس چیز کی ہے، ویلیو کس چیز کی ہے، کس کام کے لیے ہم نے کھپنا ہے، کس کام کے لیے ہم نے کتنی محنت کرنی ہے۔ ہماری زندگی کا منتہا، ہماری زندگی کی جو چاہت ہے، ہماری زندگی کی جو منزل ہے، وہ کیا ہونی چاہیے کہ جس کے لیے ہم دن رات فکر مند رہیں۔ بدقسمتی سے فکریں کچھ اور ہو گئی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں کس چیز کی قدر ہے؟ اللہ کی نگاہ میں کس چیز کی قدر ہے؟ وہ ہے ایک ہی چیز، اور وہ ہے تقوی، نیکی، انسان کا نیک ہونا۔ اب یہ ایک بڑا جامع تصور ہے کہ نیکی کیا ہے، لیکن میرے خیال ہے کہ اتنے سے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ نیک انسان کیسا ہوتا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کائنات میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو متقی، پرہیزگار اور نیک انسان ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی ویلیو کیا ہے؟ یعنی نیکی کی بظاہر دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک 5 وقت کا نمازی، پرسان حال، وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کی لوگوں کی نگاہ میں اتنی ویلیو نہ ہو، اتنی قدر نہ ہو، اسے عزت کی اتنی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، کیونکہ حالات جو اس طرح کے آ گئے نا۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ سال جو ہم نے گزارا، کس قدر احمقانہ حرکتیں ہم پاکستانیوں نے کیں بحیثیت قوم۔ لیکن پہلے یہ جان لیں کہ اللہ کی نگاہ میں نیکی اور تقوی کی قیمت کیا ہے۔
یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سب سے زیادہ تقوی اور سب سے زیادہ نیک کون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات مجھے خواب میں فرشتے ملے، 2 فرشتے، اور نبیوں کا خواب وہ وحی ہی ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے. ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا کہ اس انسان کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک ترازو میں رکھو اور اس کی امت کے افراد کو دوسرے ترازو میں رکھو. اس کی امت کے جو نیک افراد ہیں ان کو دوسرے ترازو میں رکھو، یعنی بڑے ولی اللہ. تو رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا، ان کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اس فرشتے نے کہا ایسا کرو، اس بندے کی آدھی امت کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، تو پھر آدھی امت ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا پھر بھاری ہو گیا. یہ وزن جاہو جلال کا، محلات کا، تجوریوں کا وزن نہیں تھا. آپ نے کوئی جاگیریں نہیں بنائی تھیں کہ جن کا یہ وزن تھا. اس فرشتے نے پھر فیصلہ کن بات کہی، جو کہہ رہا تھا نا کہ ان کے ایک پلڑے میں یہ رکھو اور ایک پلڑے میں یہ رکھو. تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، وزن کرنا چھوڑو. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ان کے مقابلے میں ان کی ساری امت بھی رکھ دو تو ان کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا. ساری امت کے نیک اعمال ایک طرف، ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، اور اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی نیکی ایک طرف. وزن نیکی کا ہے، وزن تقوی کا ہے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ حدیث بالکل ہمارے معاشرے پر فٹ بیٹھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے حالات ایسے ہوں گے کہ رویبضہ قسم کے لوگوں کو پذیرائی ملنا شروع ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رویبضہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ ذرا ہمیں وضاحت کیجیے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی قوم کے بد کردار، بد اخلاق، کم ظرف اور ہلکے قسم کے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نہ کوئی خاندانی سٹیٹس ہوگا، نہ کوئی اخلاقی سٹیٹس ہوگا، نہ کوئی تعلیمی معیار ہوگا، نہ ان کی ذات کے اندر کوئی نیکی کا، کوئی تقوی کا کوئی ویلیو ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ کم ظرف لوگ اپنی قوم کے اہم باتوں کے اوپر فیصلے کریں گے اور قوم ان کو پذیرائی دے گی، قوم ان کو بڑھاوا دے گی. یہ قیامت سے پہلے اس امت مسلمہ کے قوم کے حالات ہوں گے. آپ دیکھ لیں، بات تو ہم کریں کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اسرائیل کا، انڈیا کا، دشمن کا، لیکن آپ ذرا پیچھے 1 سال کے یا چند ماہ کے پیچھے دوڑا کے نظر دیکھے تو صحیح، ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دکھایا کیا؟ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دکھایا کہ ایک ایسا شخص جو ایک غلط فیلڈ میں بھی غلط ہے. گلوکاری ایک گناہ کی فیلڈ ہے نا، ایک بد کردار لوگوں کی فیلڈ ہے نا، جسے ہم مراسی پنا کہتے ہیں، جسے ہم اب گلوکار جدید لفظ ہے، جدید الفاظ آ گئے ہیں، ورنہ پہلے بزرگ لوگ جو ہیں ان کو مراسی کہتے ہوتے. جس طرح اور بہت سے نام اب بدل گئے ہیں، اب سیلون آ گئے ہیں، اب سٹیچنگ ماسٹر آ گئے ہیں. تو اسی طرح یہ اب جدید نام ہے. لیکن
بنیادی طور پر تو یہ لوگ گائک ہیں نا، تو گلوکاری میں بھی وہ شخص جس کا نام چاہت فتح علی خان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی وہ گلوکاری کے اوپر بھی ایک دھبا ہے، موسیقی پر بھی ایک دھبا ہے، لیکن کون سا ایسا ٹی وی چینل ہے جس نے بلا کر اس کا انٹرویو نہیں کیا؟ کون سا ایسا یوٹیوبر ہمارا معروف ہے کہ جس نے اس کو بلا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ کام نہیں کیا، بلکہ سرکاری محکموں تک اس کو بلا کے شیلڈ سے نوازا جا رہا ہے؟ کیا ہماری قوم کا یہ معیار ہے؟ یہی کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ شخص کہ یقین مانیے اس کے چہرے پہ ایک نظر ڈالنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کوئی دانا آدمی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لاہور کے پاوے کے نام سے اس نے ایک ڈائلاگ بنایا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کون سی ایسی کمیونٹی تھی جس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا، اور وہ گھٹیا ترین جملہ تھا۔ پھر یہ پچھلے دنوں ایک سیاستدان کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا کہ پروگرام تو اس لفظ کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طرح کے لوگوں نے جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کی۔ ہماری محفلوں کی جان وہ جملہ بن گیا جو کہ ایک اچھا جملہ نہیں تھا۔ بندہ اپنی ماں بہن فیملی میں بیٹھ کے اس طرح کے جملے عزت دار با کردار بندہ بول نہیں سکتا۔ پھر یہی کافی نہیں، ایک بچی نے ایک انڈیا کے گانے کے اوپر ڈانس کیا تو ہم نے راتوں رات اس کو پذیرائی دے دی۔ ایک بچی نے مری میں سیر کرتے ہوئے ایسے ہی چلتے ہوئے کیمرے سے ویڈیو بنا لی تو ہم نے دن چڑھنے سے پہلے ہی اس کو پورے پاکستانیوں کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش کر دیا کہ یہ دیکھو کیا زبردست اس نے کام کیا ہے۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ سکھایا، اور دوسری طرف کوئی نہیں جانتا کہ ایک امام مسجد کی 2 بیٹیوں نے تعلیم میں اتنی کارکردگی دکھائی کہ انہوں نے سرگودا یونیورسٹی کا سابقہ ریکارڈ توڑ کر ٹاپ کے نمبر حاصل کیے، لیکن کسی کو نہیں پتا۔ کوئی ایک آدھا انٹرویو ان کا خبر، وہ بھی کسی پرائیویٹ سے بندے نے شائع کی ہوگی، وگرنہ آپ دیکھیں کسی نے، آپ نے سنا کہ یہ جتنے میں نے پہلے نام لیے کوئی ایسا بندہ یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جنہوں نے ان کے بارے میں سنا نہ ہو۔ لیکن یہ جو 2 بچیاں ہیں ان کے بارے میں کئی ایسے آپ میں سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم نے تو اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ ایسا ایک نہیں، ایسے 20 واقعات ہیں کہ ہم لوگ اتنے اخلاقی معیار میں گر گئے ہیں، ہمارا مقصد اور ہماری زندگی کا جو مطمع نظر ہے وہ صرف اور صرف شہرت رہ گیا ہے، اور شہرت بھی وہ جو انتہائی بد کرداری اور بد اخلاقی سے آتی ہے۔ آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں، کرکٹ ایک کھیل ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، کوئی بھی عالم دین میں نے نہیں سنا کہ جو کرکٹ کو حرام کہتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسمانی ورزش اس میں آ جاتی ہے، لیکن ہماری یہ قوم کرکٹ کے کھلاڑیوں کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز جس کو کہا ہی کھیل جاتا ہے، اور اس کے باوجود مجھے کوئی اتنا زیادہ اس کا شغف تو نہیں ہے، لیکن بحیثیت پاکستانی بہرحال سورج جب چڑھا ہو تو انسان کی آنکھوں سے اوجھل تو نہیں ہوتا۔ کوئی کارکردگی کبھی انہوں نے کبھی اچھی دکھائی نہیں، تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک کرکٹر جو ہے وہ ایک کھیل کا کھلاڑی ہے، اس کی لاکھوں کے اندر تنخواہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی قابل بچہ، کوئی تعلیم کے اندر بچہ قابل نظر آ جاتا ہے تو ہمارے حکمران، ہمارے مخیر حضرات اس کو پڑھانے کے لیے خرچ کرنے پر تیار نہیں۔ ایک کرکٹر میچ جیت جائے تو ہمارا انڈسٹریل ٹاپ کے جو ہیں وہ ان کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اور ان کو پلاٹ الاٹ کیے جاتے ہیں، انعام کے اندر ان کو کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے کسی طالب علم کو، میں دینی طالب علم کی تو بات ہی نہیں نہ کرتا کہ اس طرف تو آنا ویسے ہی گناہ ہے کہ آپ کسی دینی بندے کو
فیسیلیٹیٹ کر دیں، کسی دین والے بندے کو سہولت دے دیں، یہ تو خیر بات ہی بات کی۔ میں کہتا ہوں دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارا معیار دنیا کے اندر کیا ہے؟ کیا ہمارے اخراجات، ہماری ذہنوں کا مرکز، ہماری سوچوں کا محور کیا یہ ہے کہ ہم تعلیم کے اندر ترقی کریں؟ بات تو میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید پہلے بھی میں اس طرح کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ انڈیا نے ایک مشن چندریان کے نام سے چاند کے اوپر بھیجا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ آپ کہیں گے جی کون سا تیر مارا، کیا ہو گیا کہ اگر وہاں بھیجا؟ میں اس کا علم کا چونکہ کوئی اتنا ماہر نہیں ہوں، نہ میں اس علم کو کوئی زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں کہ اس ترقی سے ہوتا کیا ہے، اس طرح کے مشن یا اس طرح کے کاموں سے ہوتا کیا ہے۔ وہ ہتھیار جو اس وقت دنیا کے اندر طاقت کا سرچشمہ مانا جاتا ہے وہ ایٹمی ہتھیار ہے، اور زمین کے اوپر ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے یورینیم، آپ جانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یورینیم کی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ یورینیم ایک بڑی اہم دھات ہے کہ جس سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ چاند کے اوپر وافر مقدار کے اندر یورینیم پایا جاتا ہے، دنیا پہ تھوڑا پایا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں اگر کہتے ہیں کہ یورینیم کو استعمال کرنا شروع کر دیا جائے نا پیٹرول کی جگہ پہ، اگر جتنا آپ ایک گاڑی میں اگر ایٹم سے اس کو چلانا شروع کر دیں تو 15,000 سال تک آپ کی گاڑی چلے گی، آپ کو پیٹرول کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو صرف 80 سالوں کے اندر دنیا سے یورینیم ختم ہو جائے گا، اگر ایز اے ایندھن اس کو یوز کرنا شروع کر دے دنیا، اتنا کم پایا جاتا ہے۔ اور چاند کے اوپر وہ وافر مقدار کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اگر وہاں سے ہمارا دشمن صرف یورینیم ہی ریوارڈ کے ذریعے سے لانا شروع کر دے تو آپ بتائیے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی ہے۔ یعنی ہم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ہم دنیا کے رہے نہ ہم دین کے رہے۔ وہ سنجیدگی جو کبھی ہمارا معیار ہوا کرتی تھی، وہ اچھی گفتگو، وہ اخلاقی گفتگو جو کبھی ہمارا معیار ہوا کرتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ نے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی ایک بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے 23 سالہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ذو معنی الفاظ میں بات کی ہو۔ ہے نا ذو معنی الفاظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں نا، کہ الفاظ کوئی بول کر بےہودہ معنی مراد لیا جاتا ہے، بلکہ لوگوں کو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی آج کے اس دور میں بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو صرف اپنی چرب زبانی کی کمائی کھایا کریں گے، اپنی صرف چرب زبانی کی کمائی، یعنی ان کے اندر کوئی مہارت نہیں، کوئی ان کے اندر سکل نہیں، کوئی تعلیم نہیں۔ ہوتا ہے نا بندے کے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت ہوتی ہے، کوئی پڑھنا لکھنا، کوئی گفتگو اچھی کرنا یا کوئی نہیں، صرف کیا ہے کہ اپنی بد کلامی، ایسے بےہودہ الفاظ بولنا، ایسے مذاق والے الفاظ بولنا، ذو معنی الفاظ بولنا، اور ان الفاظ کے ذریعے سے کمائی میں ٹاپ پر چلے جانا، یہ علامات قیامت آج ظاہر ہو چکی ہیں تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے جو ہمیں اپنے نوجوانوں کو جس سے جو ہے وہ لازماً آگاہ کرنا ہے، وہ مسئلہ ہے ویوز کا، میڈیا کا مسئلہ۔ یہ جتنی آپ کو بےہودگی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ ہر بندہ جو الٹے طریقے سے وائرل ہوتا ہے اس کو ہر چینل والا اپنے پروگرام پہ کیوں بلانا شروع کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے چینل کے پروگرام کی نسبت ہمارے ویوز زیادہ ہوں۔ یہ ویوز کا، شہرت کا ایسا نشہ ہے
کہ اس کے لیے انسان نے معیار ختم کر دیا. وہ کہتے ہیں معیار کوئی نہیں ہے, معیار کوئی نہیں ہے, ویوز جتنے زیادہ ہوں گے بس ہمیں جو ہے وہ اس کا نشہ ہے, اور انہی ویوز کی بنیاد کے اوپر پھر اور بہت سے مفادات اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی کی یہ علامت ہے کہ منافق آدمی کے اندر اخلاق جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. منافق آدمی ویسے میٹھا ہو ایک الگ بات ہے, ویسے وہ ادھر کی بات ادھر کرے, چاپلوسیاں کرے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اخلاق جو اعلیٰ ظرف اور جو اخلاق صحابہ کا اخلاق تھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق منافق آدمی جو ہے وہ با اخلاق نہیں ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اندر یہ نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں. پھر یہی کافی نہیں ہے, ہم لوگ اس آخرت کے خوف سے بالکل بے بہرا ہو گئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو, اس زبان سے نکلنے والے الفاظ کو معمولی نہ گرداننا, معمولی نہ سمجھنا. تمہاری زبان سے جو لفظ بھی نکلے گا اس کو میرے مقرر کردہ فرشتے لکھ لیں گے, اور جب وہ لفظ لکھ لیا جائے گا تو کل قیامت کے روز تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھ کر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے, یہ تیرے ہی بولے الفاظ ہم نے لکھے ہیں, کچھ اور نہیں لکھے, اور اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لے کہ تو کیسے کردار کا بندہ تھا. اس دن تو پتہ تو انسان کو ہوتا ہی ہے نا کہ اس کا شمار کس کردار کے لوگوں میں ہو رہا ہے. ایک بھنڈ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے, دل خون کے آنسو اس وقت روتا ہے اور اپنے ہی بدن سے چادر اٹھانے کو دل نہیں کرتا, لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں اب شامل حال نظر آتے ہیں جو ایک طرف منبر پر کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پیغام سنا رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف وہی لوگ ٹک ٹاک کے اوپر بیہودہ گفتگو کے اندر شامل حال ہوتے ہیں. یہ اور زیادہ ظلم ہے اس معاشرے کا کہ دیندار لوگ, اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنے والے, پگڑیاں داڑیاں والے, اور وہ دین کی بات بھی کرتے ہیں, وہ ماں باپ کی شان بھی بیان کرتے ہیں, اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نظر آتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے کے معزز لوگ ان کو دیکھنا یا ان کو ملنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. یہ ہماری پستی کا اور زوال کا ایک بہت منہ بولتا ثبوت ہے, اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. یہ اوپر سے یہ اور زیادہ ہماری کمزوری کا عالم ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو روک نہ سکیں. اور اس کے مقابلے میں وہ بیچارے درویش, وہ درویش جنہوں نے دین کے ستون کو تھاما ہوا ہے, جو کام کرنے والے ہیں, جو کردار کے مالک ہیں, جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, جو آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں, جو مدارس کے اندر بیٹھ کر تناور درخت کی وہ شاخیں ہیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی, لیکن پورا درخت انہوں نے تھاما ہوتا ہے. وہ پھلوں میں پیدا ہونے والا رس اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس تنے کی شاخوں کی وجہ سے جو زمین سے انرجی کو جذب کر کے اس پھل تک پہنچاتی ہے, تو اس پھل میں خوشبو پیدا ہوتی ہے, اس پھل میں رس پیدا ہوتا ہے. وہ مدارس میں بیٹھے ہوئے علماء, وہ نیک سیرت لوگ, وہ گمنام لوگ جنہیں ہم لوگ نہیں جانتے, وہ
ان کی اللہ کی قسم اگر آپ ان کی حالت دیکھ لیں، اگر ان کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ علاج کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ وہ بغیر علاج کے ہی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ ان کے پاس اپنی بچیوں کو بیاہنے کے لیے وقت پر پیسے نہیں ہیں۔ اور یہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دیندار لوگوں میں بھی تقسیم صحیح نہیں کی، اب ہم دیندار لوگوں میں بھی ان کو پذیرائی دے رہے ہیں جو لغویات، جو بھنڈ پن، جو جگت بازی اور جو غیر علمی گفتگو اور عجیب و غریب سی جو ہے وہ مثالیں دے دے کر اور نہ جانے کیسی کیسی دنیا کی باتیں کر کے ہمیں جو ہے وہ کانوں کو لذت پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کا مجمع بہت ہے اور جو بیچارہ ایک سادہ بندہ ہے اس کو سننے والا ہی کوئی نہیں۔ تو میں اس درد دل کو آپ کے سامنے رکھتا اس لیے ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی حالت رہی اور ہم نے اپنی آنے والی نوجوان نسل کو نہ سمجھایا کہ بیٹا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو یقین مانیے عزت دار لوگوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ عزت دار، غیرت مند، ظرف والے لوگ جو بےہودہ گفتگو پسند نہیں کرتے، جو غیر اخلاقی گفتگو پسند نہیں کرتے، لوگ ان کو پاگل قرار دے دیں گے کہ نہیں یہ کوئی لوگ ہیں، ان کو تو گفتگو کرنی نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اللہ کی قسم، انسان کبھی نہ کبھی کوئی کسی موڈ میں آ کے کوئی بات ایسی ہو ہی جاتی ہے نا، ہر انسان سے خطا کار ہے انسان، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے کی عمر سے لے کر آپ وآلہ وسلم کے وفات پانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس بندے نے بھی وقت گزارا، وہ آپ کے دوست ابو بکر صدیق تھے، وہ آپ کے یار غار تھے، وہ آپ کی ازواج تھیں، وہ آپ کے ہم سفر تھے، وہ آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ تھے، سارے بندے یک زبان ہو کے یہ گواہی دیتے ہیں آج تک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کبھی بےہودہ گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا، ایک لفظ بھی کبھی آپ نے بےہودہ نہیں بولا تھا، کوئی اخلاق سے گرا ہوا جملہ کبھی آپ نے نہیں بولا تھا۔ اور ہم تو محاوروں میں بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ سنگین ترین جرم قرار پاتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے محاورے ایسے ہیں کہ دین کے اگر مزاج اور دینی تعلیمات کی روشنی میں اگر انہیں دیکھا جائے تو یقین مانیے وہ تو اللہ رب العزت کو ایذا پہنچانے والی بات ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے نہیں ہیں، یہ زبان کی بے احتیاطی ہے اور دین نہ سیکھنے کی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا کرے زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، نقل کفر نہ باشد، زمانے کو برا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے برا کہتا ہے، جبکہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہو گیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمانہ تو میں ہوں آدم کا بیٹا، یہ بات مجھے کہہ رہا ہے۔ کبھی اس لیے یہ بات ایسے جملے کبھی نہ کہیں۔ بہت سے ایسے محاورے ہمارے نوجوانوں میں یہ جملے کیا مشہور نہیں ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ بتائیے یہ جملے نوجوانوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے؟ مجھے بتائیے کیا اسلامی نقطہ نظر سے محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے؟ جنگ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بھی لڑی ہے تو اصولوں سے لڑی ہے، جنگ بھی لڑی ہے تو اخلاق پہ رہ کے لڑی ہے، جنگ بھی لڑی ہے تو آپ کبھی اخلاق سے نہیں گرے ہیں، آپ نے تو کبھی دشمن تک کو جو ہے وہ غیر اخلاقی بات نہیں کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی ہے، بلکہ حالت جنگ کا ہی تو وہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی، دو صحابی لڑ رہے ہیں اور
دوسری طرف سے دشمن کا جو اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے، تو تلوار انہوں نے جب اس پر سونتی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے تلوار چلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابی کو پوچھا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رہا تھا، مرتے مرتے ڈر سے کلمہ پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہہ دیا تو اسلام کی باہیں اتنی کشادہ ہیں کہ اسلام سینے سے لگا لیتا ہے، چاہے موت سر پہ کھڑی تھی تجھے، اب جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، جنگ ہو رہی ہے، جنگ، حالت جنگ میں اسلام کہتا ہے حالت جنگ میں بھی جو تمہیں کہے لا الہ الا اللہ اس کو گلے سے لگا لو، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ پھر یہ دیکھیے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات، بعض دفعہ جنگ تو خیر ہے ہی نفسیات کا کھیل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ کی نفسیات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبول اسلام کیا، اسلام مسلمان ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، یہ کوئی اضافی اعزاز نہیں تھا، میں آپ کو سمجھاؤں، بہت سے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے جو کوئی اضافی اعزاز نہیں ہوتا تھا، لیکن بظاہر اس آدمی کو پروٹوکول مل جاتا تھا۔ جیسا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ اعزاز دیا، کیونکہ سردار آدمی تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جو بندہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں ابو سفیان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ہم دارالامن قرار دیتے ہیں، جو بندہ ان کے گھر میں داخل ہو گیا ہماری طرف سے معاف، ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، امن میں آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف ایک نفسیاتی بات تھی جو حضرت ابو سفیان کو پروٹوکول دیا گیا، وگرنہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اسے بھی گھر سے نکال کے قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ بتائے قتل کیا جاتا ہے؟ فتح مکہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا لوگوں کو؟ گھروں سے نکال کے قتل کرو؟ نہیں، ایک اسلام کا ایک عام سا اصول ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں نکلا، میدان جنگ میں نہیں آیا، آپ سے تلوار اس نے برابر میں نہیں چلائی، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، امن میں، اپنے گھر میں امن میں، جو اپنے گھر میں وہ بھی امن میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا معیار دیکھیں کہ آپ نے ایک سردار آدمی کی سرداری کو پروٹوکول دینے کے لیے کہا کہ چلو یہ بھی اعزاز ہے، جاؤ ہم تمہارے گھر کو پرامن قرار دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول ضوابط ہمیں بتائے ہیں کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ٹریٹ کرو، ڈیل کرو، لیکن یہ تو سمجھو کہ مقام دینا کس کو ہے یار؟ ایک دنیا دار سود خور انسان آ جائے تو تم کھڑے ہو کے اس سے ملو، اور تمہیں قرآن سکھانے پڑھانے والا امام آ جائے تو تم اس کو کہو آجو جی ادھر بیٹھو، ذرا ادھر آ کے تسی سجے پاسے۔ ہے کہ نہیں ہمارے فرق یہ ہمارے اندر؟ یعنی دیندار لوگ، شریف لوگ، با اخلاق لوگ، ان کو ویلیو دینا ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، سادہ جا بندہ ہے، ہم ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، کوئی معیار نہیں دیتے، ان کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل ایک بی ویلیو کرنے والا۔ آپ اکثر بڑے بڑے آفیسز میں جائیں گے نا تو آگے اوپر لکھا ہوتا ہے نا ود ڈیو ریسپیکٹ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے شایان شان ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، جس کے آپ لائق ہیں، جس کے آپ حق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات، اچھا ویسے دیندار لوگوں کی لوگ ابھی بھی بہرحال تھوڑی بہت عزت تو بہرحال کرتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ نا ایک واقعہ یاد آ گیا دیندار کی عزت سے۔ ایک سرکاری محکمے میں مجھے کام پڑ گیا، آپ کو پتہ ہے سرکاری لوگوں کا، یہاں جو ہیں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ میں گیا، پہلی دفعہ جو بھی لوازمات تھے وہ میں نے اس کو دیے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا کام ہو جائے گا؟ کہتا ہو جائے گا۔ میں کہا چلو، پھر مجھے پتا تھا کام نہیں ہونا، میں 3-4 دن بعد دوبارہ گیا، میں نے اس کو جا کے کہا، میں نے کہا ہون، پھر اس نے وہی آئیں بائیں شائیں، میں نے اس کو کہا میں کہا یار بات یہ ہے، تم انہوں سیدھی سیدھی صاف صاف گل دس دے، تم انہوں چکر لوائیں گا 5ویں کے پھیرے جا کے منوں گل دسے گا، تو منوں پتا ہے تو منوں دس دے گا، کہنا تسی باہر چلو میں آ رہے ہیں۔ میں کہا چلو، میں کہا چلو شکر ہے جتنے بھی کوئی ٹک لگے گا، مجھے باہر لے کے جا کے پتہ کیا کہتا،
कहता भाई जान गल है वे तुसी मुअज़्ज़ज़ बंदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं तय नहीं कर सकता, किसी होर नूं भेजो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तय कर लांगा। मैं कहा चल यार ये भी तेरी मेहरबानी है कि तू मैनूं मुअज़्ज़ज़ समझ के मेरे नाल तय नहीं कीता है। कहता तुसीं मुअज़्ज़ज़ बंदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं तय नहीं कर सकता, किसी होर नूं भेजो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं तय कर लांगा। तो इज्जत तो दीनदार लोगों की लोग करते तो है बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह भी, लेकिन जो मुकाम व मर्तबा हमें देना चाहिए। बात की सारी आज की गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और खुलासा कलाम आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने ये बात रखी कि इस बात को समझें कि अल्लाह की निगाह में जो वैल्यू है ना, वो व्यूज़ की नहीं है, वैल्यू शोहरत की नहीं है, दौलत की नहीं है, आपके हुसन की नहीं है, आपकी बिल्डिंग्स की नहीं है, आपके जागीरों की नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, मालदार साहबी थे, कहते थे मुसअब बिन उमैर वफात पा गए तो उनका तन ढांपने के लिए, उनके जिस्म को कफन देने के लिए चादर पूरी नहीं थी, उनके कपड़े, उनके पाँव के ऊपर इसकर घास डाल के उनको सुपुर्दे खा किया गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हालांकि वो मुझसे बड़ा अच्छा था, हालांकि वो मुझसे बड़ा अच्छा था, वो गरीब जरूर था, मैं अब्दुर्रहमान अमीर हूं लेकिन वो मुझसे अच्छा था। और कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ मुझे डर लगता है कि अल्लाह मेरी नेकियों का बदला मुझे दुनिया में दौलत की शक्ल में दे के फारग ना करना चाहता, मुझे इसलिए अपनी दौलत से डर लगता है। तो ये अल्लाह ताला के नजदीक ये वैल्यू नहीं है इन चीजों की। अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिर को नहीं देखता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे इल्ज़ाम, तुम्हारी शक्लें, अल्लाह क्या देखता है। पिछले जुमे में भी हमने कहा था इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये बात अपने नौजवानों के दिलों में रासिख करें। मटीरियलिज्म इनको खाए जा रहा है, अल्लाह की कसम। हर नौजवान इसी फिक्र में है कि किसी तरह मैं अमीर हो जाऊं, किसी तरह मेरे पास पैसा आ जाए, किसी तरह मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरी शादी किसी अमीर खानदान में हो जाए, मुझे लड़की कोई अमीर मिल जाए, लड़की चाहती है मुझे लड़का कोई अमीर मिल जाए। बस यही धुन लग गई है हमें कि बस दौलत दौलत दौलत। ये वैल्यू बदलने की जरूरत है अपने मुआशरे। अपने नौजवानों को ये सबसे पहले ये बात बावर करें, बेटा वैल्यू जिस चीज की है ना अल्लाह की निगाह में, वो तकवा है, वो नेकी है। ये पहली बात थी जो मैंने आपके सामने रखी, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस ख्वाब वाली जो मैंने आपके सामने बयान की। दूसरी बात आज के जुमा में मैंने आपके सामने ये रखी कि अगर बहसीयत कौम हम अपना तज्जिया करें तो पिछले सालों में आप देख लें हमने किन लोगों को पजीराई दी। उस ज़मन में मैंने हदीस आपके सामने रखी, रुवैबदा टाइप के लोग, यानी वो लोग जो कम ज़रफ़ लोग हैं, कोई किरदार नहीं, कोई उनका कमाल नहीं, लेकिन उनके एक जुमले की वजह से, उनकी बेहुदा हरकतों की वजह से, उनकी ज़ुमानी गुफ्तगू करने की वजह से, उनकी बद अखलाकियों की वजह से हमने सारी कौम ने जो है वो उनको अपने 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 मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जाहिर किया। फिर आपके सामने ये बात रखी कि हम तीसरी मिसाल रखी कि देखें खेलों पे हम कितने पैसे लगा रहे हैं और उसके मुकाबले में हमारा तालीमी मयार, वो दीनी हो या दुनियावी हो, हमारी तालीम के ऊपर वो बच्चियां जो मेहनत करके कामयाब होने वाले बच्चे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको हम किस तरह से रुसवा करते हैं, किस तरह से उनको, उन बेचारों को जो है वो हम फैसिलिटेट नहीं करते और बुरा हाल उनका है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हमारा मयार नीचे गिर रहा है। फिर आपके सामने चौथे नंबर पर एक ये मिसाल रखी कि अगर तरक्की ही करनी है, अगर कोई पैसा ही लगाना है तो इंसान को चलो वो कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी, कोई साइंस के ऊपर ही लगा लो, जिस तरह कि हमने इंडिया की, फिर मैंने आपके सामने चंद्रयान की एक मिसाल रखी कि इन चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है। कहने को तो ये आम सी दुनियावी सी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से कितना फ़ायदा होता है। जिस तरह कि अब आप देखेंगे एलोन मस्क ने अब आपको ये वाईफाई से भी आज़ाद कर देना है। आने वाले 5-6 सालों के बाद आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। सैटेलाइट के ज़रिए से उसने वो 14 सैटेलाइट अपनी भेज दी हैं उसने आसमान पे, और आज के बाद वो आपको बस जहाँ भी आप होंगे कोई वाईफाई की ज़रूरत नहीं, आपको वहाँ इंटरनेट मिलेगा, ना केबल की ज़रूरत रहेगी, ना वाईफाई की ज़रूरत। दुनिया कहाँ जा रही है? हम वो मरासियों वाले और पंडों वाले काम हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके सामने आखिर में ये बात रखी कि ज़ुबान की हिफाजत जो है ये बहुत ज़रूरी है। इंसान अपनी ज़ुबान के निकले हुए अल्फाज का जवाब दे होगा। और अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, ज़रूर है
لوگوں کو عزت وقار پروٹوکول دیں، لیکن اپنے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ عزت دینی کس کو ہے، عزت دار ہے کون۔ آج معاشرے میں بد کردار لوگ عزت دار بنے بیٹھے ہیں، بےہودہ لوگ عزت دار بنے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو حرام کے پیسے سے کما کر دولت کے نمائش کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی نگاہوں میں عزت دار بنے بیٹھے۔ نہیں، یہ عزت نہیں ہے، عزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں آپ کی عزت ہے۔ اپنی نگاہ میں اس بندے کی عزت ڈالیں کہ جو اللہ کی نگاہ کے اندر عزت دار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔